السلام علیکم پیارے دوستو، پیش خدمت ہے قصہ شہزادہ محفوظ اور 5 دوستوں کا۔ سمندر کے بیچوں بیچ ایک بے آباد جزیرہ واقع تھا۔ اس جزیرے پر ایک بہت بڑا قید خانہ تھا جہاں سینکڑوں نوجوان قید تھے۔ یہ سب نوجوان ملکہ نیکان کے قیدی تھے۔ ملکہ نے انہیں اس لیے قید کیا ہوا تھا کہ وہ ملکہ کی طرف سے سپرد کردہ شرطوں کو پوری کرنے میں ناکام ہو گئے تھے۔ ملکہ نیکان ریاست نامان کی حکمران تھی۔ اس کے خاوند بادشاہ قاسم وفات پا گئے تھے۔ بادشاہ قاسم کی ایک خوبصورت بیٹی تھی جس کا نام شہزادی مسکان تھا۔ ملکہ نیکان شہزادی مسکان کی سوتیلی ماں تھی۔ اس کی سگی اولاد نہیں تھی۔ اب شاہی خاندان میں سے صرف شہزادی مسکان ہی اس سلطنت کے تخت و تاج کی مالک تھی جس کے لیے اس کی شادی ہونا لازمی تھی۔ لیکن ملکہ نیکان اپنی بادشاہت کو تول دینے کی اندھی لالچ میں مبتلا تھی، اس لیے وہ شہزادی کی شادی نہیں کرانا چاہتی تھی۔ اس نے شہزادی مسکان سے شادی کے لیے ایک اعلان کر رکھا تھا کہ جو شخص فلاں شرائط کو پورا کرنے میں کامیاب ہو جائے گا تو اسے شہزادی کا ہاتھ دے دیا جائے گا، اور اگر وہ شرائط مکمل کرنے میں ناکام رہا تو اسے جزیرے کے قید خانے میں عمر بھر کے لیے قید رہنا ہوگا۔ یہ اعلان سنتے ہی گرد و پیش سے سینکڑوں نوجوان شہزادی سے شادی کرنے کے لیے سامنے آ گئے، لیکن ملکہ کی پیش کردہ شرائط ایسی ہوتی تھیں جن کا پورا ہونا بے حد مشکل تھا۔ مثلاً ملکہ کہتی کہ دنیا میں نایاب قرار پانے والے فلاں پرندے کو لے آؤ، صدیوں پہلے کے فلاں بادشاہ کے ہار کا موتی لاؤ، محدود وقت میں بھاری صندوقوں کو پہاڑ کی چوٹی پر پہنچاؤ، وغیرہ وغیرہ۔ ظاہر ہے ایسی ناممکن شرائط کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا تھا۔ یوں شہزادی کی شادی میں تاخیر ہوتی جا رہی تھی، جبکہ ملکہ نیکان کی سلطنت کے دن بڑھتے جا رہے تھے۔ رفتہ رفتہ یہ خبر ارد گرد کے ملکوں میں بھی پھیلتی جا رہی تھی۔ ایک دن یہ خبر شہزادہ محفوظ تک بھی پہنچ گئی۔ وہ ریاست بہارستان کے گورنر کا بیٹا تھا۔ اس نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بھی قسمت آزمائی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے والد نے جواب دیا، کیا تم بھی باقی لوگوں کی طرح قید خانے میں سڑنا چاہتے ہو؟ میں اس کی ہرگز اجازت نہیں دوں گا۔ یہ جواب سن کر محفوظ رنجیدہ ہو گیا۔ کئی دن گزرنے کے بعد بھی اس کا ملال ختم نہ ہوا۔ یہ صورتحال دیکھ کر اس کے باپ نے کہا، لگتا ہے تم دل میں ٹھان چکے ہو، اس لیے تمہیں روکنا درست نہیں۔ جاؤ بیٹے، اللہ کی امان میں، لیکن تدبیر کے ساتھ کام کرنا، اور یہ میرا خاص گھوڑا بھی لے جاؤ۔ محفوظ خوش ہو گیا اور کہا، مجھے اپنے پیارے ابا جان سے یہی امید تھی، مجھے دعاؤں کے ساتھ رخصت کریں۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ رہیں گی، والد نے کہا، اور محفوظ چل پڑا۔ اس کا گھوڑا منزلیں مارتا دوڑا جا رہا تھا کہ اچانک اسے ایک نسوانی چیخ سنائی دی۔ وہ اس وقت ایک گھنے جنگل سے گزر رہا تھا۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا اور چیخ کی سمت کا اندازہ کر کے گھوڑا اس طرف ڈال دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چیخ و پکار کرنے والی عورت تک پہنچ چکا تھا۔ کیا بات ہے اے خاتون، تم کیوں رو رہی ہو؟ محفوظ نے پوچھا۔ ارے یہ تو مکمل سفید گھوڑا ہے۔ عورت نے محفوظ کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے حیرت سے کہا، اس کا کیا مطلب؟ محفوظ نے پوچھا۔ اے بہادر جوان، میرے بیٹے کو کچھ دیوزادوں نے قید کر لیا ہے، اور ان کی شرط یہ ہے کہ میں ایک ایسا گھوڑا لاؤں جو مکمل سفید ہو۔ اوہ، محفوظ چوکا، میں ان دیوزادوں سے لڑ کر تمہارا بیٹا لے آتا ہوں، مجھے بتاؤ وہ کدھر ہے؟ محفوظ نے پوچھا۔ نہیں، مجھے وہاں اکیلے جانا ہوگا، تم گھوڑا دے دو تو مہربانی ہوگی، عورت نے اصرار کیا۔ اب محفوظ مجبور ہو گیا اور پھر اس نے اپنا گھوڑا اس کے حوالے کر دیا۔ عورت مسکرائی اور گھوڑے پر سوار ہو کر اسے ایڑ لگا دی۔ جیسے ہی گھوڑا وہاں سے آگے بڑھا، اسے نور کے ہالے نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ محفوظ پلکیں جھپکانا تک بھول گیا اور وہ گھوڑے کو دیکھتا رہ گیا۔ اسی وقت اس عورت نے گھوڑا روکا اور محفوظ کی طرف مڑی اور کہا، اے جوان، واپس گھر نہ جانا، تمہارا پیدل سفر کرنا ضروری ہے، اس لیے یہ گھوڑا میں لے کر جا رہی ہوں۔ راستے میں 5 عجائب تمہارے منتظر ہیں۔ محفوظ حیران رہ گیا۔ خدا جانے وہ عورت جن تھی یا فرشتہ، تاہم اب محفوظ گھوڑے سے محروم ہو چکا تھا کیونکہ اب وہ عورت بہت دور جا چکی تھی۔ چنانچہ محفوظ پیدل سفر کرتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ اچانک اس نے ایک عجیب چیز دیکھی اور وہ زور سے چونکا۔ محفوظ جس راستے سے گزر رہا تھا وہ راستہ بالکل صاف تھا، وہاں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، لیکن اب اسے راستے میں ایک چھوٹا سا ٹیلا نظر آ رہا تھا۔ مزید عجیب بات یہ تھی کہ وہ ٹیلا آہستہ آہستہ ہل رہا تھا، اس کا رنگ بھی عجیب تھا۔ محفوظ آگے بڑھا اور اس ٹیلے پر چڑھ گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ ششدر رہ گیا۔ وہ کسی ٹیلے پر نہیں تھا، بلکہ وہ تو ایک بہت ہی لہیم شہیم موٹے انسان کے پیٹ پر چڑھا ہوا تھا، جو نیند میں تھا اور نیند میں سانس لینے کی وجہ سے آہستہ آہستہ ہل بھی رہا تھا۔
اس کا چہرہ بہت ہی ہیبت ناک تھا۔ محفوظ آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگا کہ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ نیچے لڑکتا چلا گیا۔ ساتھ ہی اس موٹے آدمی کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور تڑپ کر کھڑا ہو گیا۔ محفوظ اس کی پھرتی پہ حیران رہ گیا۔ اس نے تلوار نکال لی۔ تلوار کی جھنکار سن کر وہ فوراً اس کی طرف مڑا اور اس کو سامنے دیکھ کر ہنس پڑا۔ ساتھ ہی اس نے دائیں بائیں کے 2 پیڑ جڑ سمیت اکھاڑ کر اٹھا لیے۔ اب وہ ان پیڑوں کو محفوظ پر پھینک کر اسے کچل سکتا تھا۔ یہ دیکھ کر محفوظ نے تلوار پھینک دی اور کہا، کاش ہم دوست بن سکتے۔ اس کی بات سن کر اس موٹے آدمی نے درخت دور پھینک دیے اور کہا، اگر تم مجھے کھانا کھلاؤ تو ہم دوست بن سکتے ہیں۔ واہ، یہ ہوئی نا بات۔ تمہارا نام کیا ہے دوست؟ محفوظ چہکا، میرا نام بدین ہے۔ اس کے لب ہلے۔ شہزادہ محفوظ نے اصابت میں سر ہلا دیا۔ پھر اس نے تیر کمان سنبھال لیا اور شکار تلاش کرنے لگا۔ وہ شکار کرتا گیا اور دیو ہیکل آدمی انہیں کھاتا گیا۔ آخر شام ہو گئی اور محفوظ بھی تھک گیا۔ تب وہ آدمی بولا، بس اتنا کافی ہے، اب میں 6 ماہ سکون سے گزار لوں گا۔ 6 ماہ؟ مطلب تم اب 6 ماہ کچھ نہیں کھاؤ گے؟ محفوظ نے شدید حیرت سے پوچھا۔ جی ہاں، وہ ہنسا۔ محفوظ نے شکار کردہ جانوروں کے سر گنے تو وہ اب تک 35 ہرن، 13 بکریاں اور 19 خرگوش کھا چکا تھا۔ یہ دیکھ کر محفوظ نے گہری سانس لی۔ وہ رات انہوں نے آرام میں گزاری۔ اگلے دن ان کا سفر شروع ہو گیا۔ چلتے چلتے ان کا گزر ایک وادی سے ہوا۔ اچانک وہاں سخت تیز ہوا چلنے لگی۔ حالانکہ افق بالکل صاف تھا اور آسمان پر آندھی طوفان کے آثار بالکل نہیں تھے، لیکن اب شدید ہوا چلنے لگی تھی۔ ہوا کے جھکڑ اس قدر تیز تھے کہ محفوظ کے قدم اکھڑنے لگے۔ تب دیو ہیکل آدمی نے محفوظ کو اٹھا لیا اور آگے بڑھنے لگا۔ کچھ دور آگے ایک عجیب نظارہ ان کا منتظر تھا۔ پہاڑ کے دامن میں ایک آٹا پیسنے والی چکی نصب تھی اور تیز ہوا سے اس کے پر حرکت کر رہے تھے اور یوں یہ کارخانہ چل رہا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ یہ ہوا ایک بہت لمبی ناک والے لمبے تڑنگے آدمی کی ناک سے نکل رہی تھی۔ اس نے ایک نتھنے پہ اپنی انگلی رکھی ہوئی تھی اور اس کے دوسرے نتھنے سے تیز ہوا نکل کر چکی کے پروں کو چلا رہی تھی۔ محفوظ کا شدت حیرت سے برا حال تھا۔ اسی لمحے بدین نے اسے آواز دی تو وہ چونک پڑا اور ناک سے ہوا نکالنا بند کر دی۔ کیا کر رہے ہو دوست؟ بدین نے پوچھا تو وہ مسکرا دیا۔ پھر کہا، شکر ہے تم نے مجھے دوست کہا، ورنہ ابھی ہماری لڑائی شروع ہو چکی ہوتی۔ شکریہ دوست، بدین ہنسا۔ کون ہو تم؟ لمبا آدمی ان کی طرف بڑھا۔ میں شہزادہ محفوظ ہوں، میں ایک مہم پہ جا رہا ہوں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ محفوظ نے اونچی آواز میں کہا۔ میرا نام انفی ہے اور میں اس چکی کا خادم ہوں، اس نے جواب دیا۔ آپ چکی کیوں چلاتے ہیں؟ کیا یہ آپ کا اپنا کارخانہ ہے؟ محفوظ نے پوچھا تو وہ اداس انداز میں مسکرایا، پھر بولا، نہیں شہزادے نہیں، یہ میرے مالک کی ہے، وہ بہت کنجوس ہے، میں تو پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں کھا سکتا۔ انفی نے برا سا منہ بنایا۔ اوہ، بدین کے منہ سے نکلا، تم ہمارے ساتھ چلو، ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں بہت زیادہ کھانا ہوگا۔ محفوظ نے کہا۔ کیا واقعی؟ وہ چونکا۔ ہاں بالکل، اس نے مجھے بھی بہت کھانا کھلایا ہے، بدین نے کہا تو وہ لمبا تڑنگا آدمی انفی بھی ان کے ساتھ چل پڑا۔ راستے میں ایک جگہ اچانک وہ رکا اور دائیں بائیں غور سے دیکھنے لگا، پھر اس نے اپنے کان زمین سے لگا دیے جیسے کچھ سن رہا ہو۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھا اور کہا، دوستو، میری ناک کی طرح میرے کان بھی عجیب طاقت کے مالک ہیں، میں کئی میل دور کی آوازیں سن سکتا ہوں، اور ابھی مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ اس راستے پر 6 میل دور ایک گرم دلدل ہے جس کا پانی کھول رہا ہے، میں اس کے کھولنے کی آواز صاف سن رہا ہوں، اس لیے ہمیں راستہ بدل لینا چاہیے۔ اوہ، تم واقعی با کمال ہو دوست، محفوظ نے اس کی تحسین کی اور پھر انہوں نے راستہ تبدیل کر لیا۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلے ہوں گے کہ ان کے سامنے ایک کمزور سا شخص آ گیا جس نے اپنی دونوں آنکھیں لکڑی سے چھپائی ہوئی تھی۔ اے جوان، کیا تمہاری آنکھوں میں تکلیف ہے؟ محفوظ نے پوچھا، مگر وہ چپ رہا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ بیچارہ نابینا ہے، بدین نے افسوس سے کہا۔ تب وہ شخص ہنسا اور لکڑی کا ٹکڑا آنکھوں سے ہٹا دیا۔ تب انہوں نے اس کی عقابی چمکدار آنکھیں دیکھی۔ ادھر وہ جوان کہنے لگا، میرا نام ہاد ہے، میں سب کچھ دیکھ سکتا ہوں، میرے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی، میں تو دیواروں کے آر پار بھی دیکھ سکتا ہوں، میں سینکڑوں میل دور بھی صاف دیکھ سکتا ہوں، میں زمین کے اندر بھی دیکھ سکتا ہوں، البتہ جب میں نے قریب کی چیزیں دیکھنی ہو تو میں یہ ٹکڑا آنکھوں پہ رکھ لیتا ہوں اور بس۔ اوہ، پھر تو تمہیں میرے ساتھ چلنا چاہیے، تم میری مہم میں میری مدد کرو گے، محفوظ نے کہا۔ ضرور، میں نے تمہاری بہادری اور عقل مندی کے بہت قصے سن رکھے ہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، وہ آدمی بولا تو بدین اور انفی شہزادے کو دیکھنے لگے
जबकि शहजादे ने सीने पे हाथ रखकर उसका शुक्रिया अदा किया। अब महफूज अपने 3 बाकमाल दोस्तों के साथ मंजिल की तरफ रवा दवा हो गया। वो सफर भी करते और आराम भी। यूं वो मंजिल के करीब होते जा रहे थे। एक दिन वो सफर में थे कि अचानक उन्होंने रास्ते के साथ अजीब सी चीज देखी। महफूज ने करीब जाकर देखा और कहा, ये 2 बड़े दरख्तों के तने हैं, शायद हवा से गिर गए हों। लेकिन शहजादे, इन तनों पे ये अजीब से बाल कहाँ से आ गए? बदीन ने कहा। ओह, तेज निगाह शख्स हाथ की आवाज सुनाई दी। क्या हुआ? महफूज ने पूछा। ये दरख्तों के तने नहीं बल्कि एक सोए हुए शख्स के बाजू हैं। इसने अपने बाजू पीछे किए हुए हैं और अब हम इसके सर की तरफ जा रहे हैं। क्या? महफूज चिल्लाया। जी हाँ, मैं इसे देख चुका हूँ। तेज निगाह आदमी हंसा और फिर वो सब उस तरफ चल पड़े। कुछ देर बाद वो उसके पास पहुंच गए। उसका कद और वजूद बहुत बड़ा था। तुम कौन हो दोस्त? महफूज ने पूछा। मैं कामिल हूँ। मैं अपने बाजू सुकेड़ भी सकता हूँ और लंबे भी कर सकता हूँ। इसके अलावा मेरी असल ताकत मेरी टांगें हैं। मैं एक कदम में कई कई मील का सफर कर सकता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? महफूज ने पूछा। मैं एक बादशाह का गुलाम हूँ। उसने एक बार मुझे एक मुहिम पर भेजा था। मैंने वो मुहिम चंद मिनटों में मुकम्मल कर ली और वापसी पर मैं सो गया। मेरी कमजोरी ये है कि मुझे नींद बहुत आती है। मेरी इस गलती पर उसने मुझे वहां से निकाल दिया। कामिल बोला। ठीक है, आज से तुम मेरे दोस्त हो, मेरे साथ चलो। महफूज ने कहा तो उसने हामी भर ली। जल्द ही ये काफिला आगे बढ़ गया। महफूज और उसके साथी जिस जगह से गुजर रहे थे वहां गर्मी बहुत ज्यादा थी, लेकिन अचानक वो चौंक उठे। उन्हें माहौल का दर्जा हरारत बदलता महसूस हुआ, जैसे अचानक सर्दी आ गई हो। ये सिर्फ चंद लम्हों के लिए हुआ था, फिर दोबारा वैसे ही गर्मी हो गई थी। उसी वक्त उन्हें एक दरख्त के नीचे एक आदमी सुकला सिमटा हुआ नजर आया। उसने भारी भारी कपड़े लपेटे हुए थे। अरे मियाँ, खैर तो है? हमें गर्मी चलाई दे रही है और तुम्हें सर्दी लगी हुई है क्या? महफूज ने पूछा। मैं तुमसे मुख्तलिफ हूँ शहजादे, ये देखो। ये कहकर उसने अपनी चादर को हटा दिया। फौरन ही माहौल में खनकी बढ़ने लगी। ओह, ये क्या? महफूज ने पूछा। मैं बारिद हूँ, मेरे अंदर सर्दी भरी हुई है, वो बोला। ठीक है, तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकते हो, महफूज ने कहा और वो भी साथ चल पड़ा। आखिर एक लंबा सफर तय करके वो शहजादी मुस्कान की रियासत नामान जा पहुंचे। शहजादे ने अपने दोस्तों को बाहर एक जगह रुकने को कहा और खुद आगे बढ़ गया। जल्द ही वो महल में दाखिल हो रहा था। तो तुम शहजादी से शादी करना चाहते हो? मलका नीकान ने महफूज को तंज़िया अंदाज में देखा। जी हाँ मलका आलिया, ठीक है, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए कुछ शर्तें हैं। अगर वो पूरी कर दो तो मुझे ये रिश्ता मंजूर है। ठीक है मलका, आप बताइए। पहली मुहिम ये है कि यहाँ से 100 मील के फासले पर नीले जंगल में एक कुआं है जो बहुत गहरा है। चंद साल पहले उसमें मेरी अंगूठी गिरी थी। आज शाम से पहले वो ले आओ। अगर ऐसा ना हुआ तो तुम्हें जजीरे पे कैद कर दिया जाएगा। ठीक है मलका आलिया, महफूज ने कहा और शहर से बाहर निकल आया। अब वो सीधा अपने दोस्तों के पास पहुंचा और सारी बात बताई। अभी उनका बाहमी मशवरा मुकम्मल नहीं हुआ था कि कामिल उठा और कहा, मैं अभी लाता हूँ। ये कहकर वो भाग खड़ा हुआ। अरे अरे रुको, महफूज चिल्लाया, मगर वो जा चुका था। सारे दोस्त उसकी जल्दबाजी पे तिल मिलाकर रह गए। कुछ देर बाद वो आंधी तूफान की तरह लौटा तो उसका मुंह लटका हुआ था। क्या हुआ? दोस्तों ने पूछा। मुझे अंगूठी नहीं मिली, कामिल ने मुंह बनाया। भले आदमी, तुम रुके ही नहीं, पहले हम सोच तो लेते, महफूज ने उसे समझाया। उसके बाद महफूज ने तेज निगाह वाले आदमी को कहा कि तुम अच्छी तरह अंगूठी को तलाश करो। उसने वही बैठे बैठे आंखों से लकड़ी हटाई। उसकी निगाहों से पर्दे हटते चले गए और फिर वो अंगूठी देखने लगा। फिर बोला, कामिल अब तुम जाओ और कुएं में हाथ डालकर गोल डिब्बी तलाश करो। वो डिब्बी पत्थरों में दबी हुई है, वो अंगूठी उसी में है। ये सुनकर कामिल हवा हो गया। कामिल के जाने के बाद वो सब बातों में लग गए। बातें करते हुए वक्त गुजरने का एहसास भी नहीं हुआ और शाम हो गई। अचानक महफूज की निगाह सूरज पे पड़ी तो वो चौंक पड़ा। अरे जरा कामिल को देखो, वो कहाँ रह गया है? महफूज ने परेशानी के आलम में हाथ से कहा। तेज निगाह आदमी ने देखा तो कहा, शहजादे, कामिल इस वक्त कुएं के करीब ही एक दरख्त के नीचे सो रहा है और अंगूठी उसकी जेब में है। ओह, महफूज ने बेइख्तियार सर पकड़ लिया और फिर उसने कहा, उसे फौरी जगाने की जरूरत है। अब लंबी नाक वाला अनफी उठा और अपनी नाक का रुख उधर करके नाक से तेज हवा निकाली। ये हवा तेज आंधी की सूरत में कुएं की तरफ चलने लगी और दरख्त हिलने लगे। दरख्तों के हिलने से उनके फल भी गिर रहे थे।
جس درخت کے نیچے کامل سو رہا تھا اس کے پھل بھی گرے اور سیدھے کامل کے سر پر لگے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ تب اسے یاد آیا کہ وہ تو انگوٹھی لینے آیا تھا۔ اب وہ واپس روانہ ہوا۔ تھوڑی دیر بعد وہ محفوظ کے پاس انگوٹھی لیے کھڑا تھا۔ اس وقت سورج غروب ہونے ہی والا تھا اور اب محفوظ کے پاس رکنے کے لیے بالکل وقت نہیں تھا، لہٰذا محفوظ محل کی طرف چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر وہ ملکہ کے پاس جا پہنچا۔ ملکہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ لیجئے ملکہ عالیہ۔ محفوظ نے انگوٹھی ملکہ کو پیش کر دی۔ انگوٹھی دیکھ کر ملکہ کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے الٹ پلٹ کر دیکھا تو یہ اس کی ہی انگوٹھی تھی۔ ٹھیک ہے شہزادے، اگلی مہم کل صبح، ملکہ نے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا۔ محفوظ بھی مسکرا دیا۔ اگلے دن محفوظ ملکہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو ملکہ بولی، تم نے کل بہت بڑی مہم سر کی ہے، لہٰذا تمہیں بھوک تو لگی ہوگی۔ میرے محل کے ساتھ ایک فارم ہے، وہاں 30 گائے موجود ہیں، تم نے آج شام ہونے سے پہلے وہ سب کھانی ہے، یہ تمہاری دوسری مہم ہے۔ محفوظ نے یہ بات سنی، پھر مسکرا کر گویا ہوا، ملکہ عالیہ، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے ساتھ اپنے خادم کو بھی شریک کر لوں جو میرا کھانا بناتا ہے۔ ملکہ سوچنے لگی، پھر اس نے کہا، ضرور، تمہیں اجازت ہے۔ اب محفوظ نے لمبی ناک والے انفی کو بلایا اور اسے تمام جانور کھانے کی دعوت دی۔ اس نے مر بھوکوں کی طرح کھانا شروع کر دیا۔ شام تک محل کے تمام جانور کھائے جا چکے تھے۔ ملکہ نے شام کو محل کا چکر لگایا تو اس نے دیکھا کہ تمام جانور غائب ہیں۔ اس نے محل کے خادموں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا وہ سب جانور تو شہزادہ محفوظ اور اس کا خادم کھا چکے ہیں۔ یہ سن کر ملکہ گرتے گرتے بچی۔ شام کو اس نے شہزادے کو کل کے ناشتے کی دعوت دی، جسے شہزادے نے قبول کر لیا۔ اگلے روز انہوں نے بے تکلف ناشتہ کیا۔ اس کے بعد ملکہ نے کہا، تیسری مہم یہ ہے کہ تم کل سارا دن شہزادی کی نگہبانی کرو گے۔ اگر شام تک شہزادی کو کچھ ہوا یا وہ غائب ہوئی تو پھر تمہارا ٹھکانہ قید خانہ ہوگا۔ محفوظ نے یہ مہم بھی قبول کر لی۔ اب ملکہ نے یہ چال چلی کہ اس نے شہزادے کے مشروب میں نشہ آور دوا ملا دی۔ کھانا کھانے کے بعد شہزادہ اور شہزادی کمرے میں آ گئے اور باتیں کرنے لگے۔ محفوظ کی آنکھیں نشہ آور دوا کی بدولت بند ہونے لگیں اور جلد ہی وہ سو گیا۔ ملکہ نیکان نے اپنے خاص بندوں کے ذریعے شہزادی کو اغوا کر لیا اور اسے سمندر میں ایک کشتی پہ باندھ کر چھوڑ دیا۔ شام کے وقت شہزادہ گہری نیند سے جاگا اور شہزادی کو نہ پا کر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس کے بعد وہ بھاگتا ہوا اپنے ساتھیوں کے پاس گیا اور کہا، ہاد، فوراً شہزادی کو تلاش کرو، جو حکم شہزادے۔ اس نے فوراً ہی ارد گرد دیکھا تو اسے شہزادی سمندر میں ایک کشتی پہ بندھی نظر آئی۔ اب شہزادہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ گیا اور شہزادی کو واپس لے آیا اور پھر وہ دونوں اسی کمرے میں بیٹھ گئے۔ سورج ڈوبنے کے بعد ملکہ اپنی کنیزوں کے ہمراہ خرامہ خرامہ چلتی ہوئی کمرے میں آئی۔ اس کا خیال تھا کہ شہزادہ سو رہا ہوگا اور شہزادی غائب ہوگی، لیکن شہزادی اور شہزادہ تو ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر ملکہ کے ہوش اڑ گئے، لیکن وہ بہت شاطر تھی، چنانچہ اس نے خود کو سنبھالا اور کہا، شاباش شہزادے، تم نے تینوں مہمات کامیابی سے مکمل کر لی ہیں۔ اب کل شادی کی تقریب منعقد کی جائے گی، لہٰذا تم اپنے تمام ساتھیوں سمیت ہمارے مہمان خانے میں آ جاؤ۔ محفوظ بہت خوش ہوا اور اپنے ساتھیوں سمیت مہمان خانے میں آ گیا۔ مہمان خانے کا فرش اور دیواریں پیتل کی تھیں، یوں لگتا تھا جیسے یہ پیتل کا بہت بڑا ڈبہ ہو۔ دراصل ملکہ نیکان شہزادے کو جان بوجھ کر اس کمرے میں لائی تھی اور اب وہ اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے جا رہی تھی۔ اس نے اپنے خاص خادموں کو بلایا اور کہا، پیتل والے کمرے کے نیچے آگ جلاؤ، یہ آگ صبح تک بھڑکتی رہنی چاہیے تاکہ یہ منحوس کوئلہ ہو جائے۔ خادموں نے ایسا ہی کیا۔ جیسے ہی آگ کے الاؤ جلے، کمرے میں گرمی بڑھنے لگی۔ شہزادہ بوڑھی ملکہ کی چال سمجھ گیا تھا۔ اب اس نے بارد کو کہا کہ تم اپنی چادر اتار دو تاکہ کمرے میں ٹھنڈک پیدا ہو اور درجہ حرارت معتدل ہو جائے۔ اس نے شہزادے کی ہدایت کے مطابق ہی کیا اور یوں وہ آگ سے بچ گئے۔ اگلی صبح ملکہ نے دیکھا کہ وہ سب صحیح سلامت ہیں تو وہ آگ بگولہ ہو گئی۔ اب وہ کھل کر سامنے آ گئی اور شہزادی کو اغوا کر کے ایک قلعے میں چھپا لیا اور شہزادے کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ شہزادے نے اپنے خادموں کے ساتھ مل کر ملکہ کی خاص فوج کے چھکے چھڑا دیے اور جلد ہی ملکہ گرفتار ہو گئی۔ یوں شہزادہ محفوظ نے شہزادی کو بازیاب کر لیا۔ اگلے دن ملکہ نیکان ویران جزیرے پر قید تھی، جبکہ شہزادی اور شہزادہ تخت پہ بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ ان کا تخت شہزادے کے ساتھیوں نے اٹھایا ہوا تھا اور وہ سب خوب لطف اندوز ہو رہے تھے۔
پیارے دوستو، کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ایسے ہی مزید دلچسپ قصے کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ ہمارے آنے والے نئے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکیں۔ شکریہ۔